السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافی لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ یا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کے پکارنے سے ہی محض بے خبر ہوں۔ یعنی جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، نہ تو ان کا کسی چیز میں، کسی تخلیق میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان کو یہ علم ہے کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ان کے لیے، اور یہی دھوکہ ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تو تمہاری پکار سے بالکل ہی غافل تھے۔ تو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا، وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، وہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی جو مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، وہ تو ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں کہ وہ ان کو پکار رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب آمنے سامنے کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو معلوم ہی نہیں کہ تم ہمیں پکارتے تھے۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صاف جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں
جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ایک بات کہلوائی جا رہی ہے کہ میرے لیے جو کیا جائے گا، یعنی قیامت کے وقت اور اس کے بعد آخرت میں جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی مجھے علم نہیں، اور جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی علم نہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان لا بھی چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے نہیں مانا، حالانکہ تمہارے اہل کتاب میں سے ہی کسی شخص نے گواہی دی ہے، تم پھر بھی اس کو نہیں مان رہے ہو، اور کافروں نے ایمان والوں کی نسبت یہ کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سپیریئر مان رہے تھے اور انہیں ایمان والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی اتنی ہی بھلائی ہوتی تو ہم اس کو پہلے مانتے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیککاروں کو خوشخبری دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، تو میری اولاد کو بھی صالح بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں اور ان کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یعنی جو لوگ احسان کا رویہ اختیار کریں اور نیکی کریں تو کیا ہے ان کے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور جو برے اعمال ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا آ گیا،
یعنی ان لوگوں پر عذاب ہوگا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ ماں باپ کے نافرمان اور آخرت سے بھی غافل ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور والدین کے لیے ایک اور دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، یعنی اس کے کنارے پر لائے جائیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کرتے تھے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ یعنی کافروں نے اپنے نیک کاموں کے سارے بدلے جو تھے وہ دنیا میں فائدے اٹھا لیے اس کے، اور دنیا میں ہنسی خوشی اور اچھے طریقے سے گزار لی۔ اب کیا ہے؟ اب آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر پڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں، یعنی جو بڑا دن ہے اس کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے عاد اولیٰ، اس کے علاقے کا نام ہے احقاف، اسی سے اس کا نام ہے سورت کا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے، یعنی وہ خوش ہونے لگے کہ یہ والا جو بادل ہے یہ ہمارے اوپر برسے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ بلکہ یہ دراصل وہ ابر ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یعنی اس میں ایک ایسی آگ تھی جس میں ایک دردناک عذاب تھا۔ تو وہ جو بارش نہیں ہوئی تھی اس سے وہ بارش کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے بلکہ عذاب ہے جس کا تم جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی، یعنی ان بادلوں سے ہی اٹھی تھی آگ، اور کیا اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز ہلاک کر دے گی، بس وہ ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، یعنی ان کو اتنی زیادہ طاقت دی تھی۔
اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ تو جب قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بہتان تھا، یعنی اس وقت پھر کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ یعنی ایک جنوں کی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کیا کیا، قرآن سنا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر اس کے بعد اپنی قوم کو بھی ڈرانے کے لیے چلے گئے۔ تو جب قرآن سے ان کا پہلا انٹریکشن ہوا، انہوں نے قرآن کا ادب کیا اور قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، خاموش ہو گئے۔ تو قرآن کا پہلا ادب کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا لیا، یعنی شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں۔ تو آپ نے 3 بار یہی بات کی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہ ہوئے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے، پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے آس پاس ایک حلقہ، یعنی خیالی حلقہ کھینچ دیا، دائرہ کھینچا اور آپ کو کہا اس دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس کھڑے ہوئے تھے جو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یعنی قرآن کا پیغام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کی طرف بھیجے گئے تھے، تو سب کے لیے یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کہنے لگے، قرآن سننے کے بعد انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہنا مان لو، اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ کیوں نہ ہو، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ حق ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اولو العزم پیغمبروں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، تو بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ سورہ محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی مشرکین میں مکہ بھی جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے، تو ان کو اب کیونکہ ان کے شرک کی وجہ سے اب ان کو جزا نہیں ملے گی، ان کفر کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح ہی بتا دیتا ہے۔ جب کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو۔ پھر تمہیں اختیار ہے کہ خواہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعہ سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ تو جنگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ خود بھی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جنگ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایمان والوں کا بھی امتحان ہو جائے اور کافروں کا بھی۔ انہیں اللہ راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہچان ہے۔ یعنی جنت کی پہچان مومن کو ہوگی اس دن۔ مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اپنے گھر کو وہ پہچانتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے، اور اس کو پتہ ہوگا کہ میرا گھر کون سا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یعنی مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ اور دعوت کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں کافروں پر فتح اور غلبہ دیتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن رکھ دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن کن کے پاس مدد آتی ہے اور کون جم جاتے ہیں؟ جو اللہ کی مدد کریں، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقتوں سے۔ تو اللہ کے دین کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے کفر پر رہنے کو ترجیح دی۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ یعنی جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا
اگر اب دوبارہ کوئی کفر کرے گا تو ان کا بھی حال ویسا ہی ہوگا۔ کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کفر میں یہ بھی آتا ہے کہ مانتا ہوں لیکن یہ کیا ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یعنی احکامات سے بغض رکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوسچن سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کوسچن برائے کوسچن ہو، کہ بغض رکھنا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرنا، تو یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز ہی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، تو جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے، اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ یعنی مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ان سے پہلی بستیوں میں تھی، لیکن پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا ہو، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے ہر قسم کے وہاں میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ سب چیزیں اس جیسی ہو سکتی ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ یعنی جو قیامت ہے اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب علم حاصل کرتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد ہی عمل کر سکتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔
تو بہتر تھا ان کے لیے کہ فرمان کو بجا لاتے اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بھی بہتری ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو حکومت مل جائے تو بجائے اصلاح کرنے کے کیا کرتا ہے، فساد پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا، یعنی اس کا جو بھی اس کی سزا ہے وہ دنیا میں ہی دیکھے گا۔ اور مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا۔ تو یہ بغض اور دشمنیاں اور جو ناراضگیاں یہ لمبی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی جو تالا لگا ہے تو وہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں دل کے، تو قرآن جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن دل میں آ جاتا ہے تو دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے ہو گئے، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا اور کیا کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ بس ان کی کیسی حالت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے، یعنی فرشتے ان کو اس وقت ماریں گے جب ان کی موت آئے گی۔ کیوں؟ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی انسان کے اعمال کیے کرائے بھی بعض اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے ہی پہچان لے گا۔ یعنی ان کی بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچ کر لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ان قریب ان کے اعمال سب ضائع کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو اعمال ضائع ہونے کی کیا صورتیں ہیں کہ انسان ایمان لانے کے بعد کفر کرے، یا نیک اعمال کے بعد برے کام کرے، اپنے اعمال کو ریاکاری یا خود پسندی کرے، یا اپنے اعمال کو اس صورت میں نہ ضائع کرے کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام شروع کیا اس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بدعات بھی اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کرو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پھر تم کمزور بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم بلند اور غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل اور کود ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے دے گا۔ وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے
تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور اب اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دل چھوٹا کر لیتا ہے اور بخیلی کرنے لگتا ہے اور رک جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے۔ اور اگر تم روح گردانی کرو تو وہ تمہارے بدلے میں تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہو گئے اور جو پیچھے ہوئے سب اللہ معاف کر دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو زبردست مدد دے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ میں اس وقت واپس آ رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ کو روک دیا تھا۔ وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے، پھر مصلحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں، تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہیں نحر کر دیا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں یہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی۔ اگرچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں کہ ساری سچویشن کو بدل دیا۔ تو جب صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کی؟ کہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے ہی نفس پر عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا
تو عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کیا۔ دراصل تم لوگ بھی ہو ہلاک ہونے والے، یعنی تمہارے دلوں میں گمان یہ تھا کہ ان لوگوں نے بچ کر واپس نہیں آنا، اس لیے بھی تم نہیں گئے، لیکن اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں تو اب ہیلے بہانے اور جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ بھی پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی وہ جب انہیں یہ کہا جائے گا کہ اب اللہ نے تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی تو وہ آگے سے کہیں گے یعنی تم حسد کی بنا پر ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے کہ تاکہ مال غنیمت میں ہم شریک نہ ہو سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں، لا یفقہون الا قلیلا، وہ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے ہوئے چھوڑے ہوئے بدووں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے تو یہ تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ سے تم روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور تمہیں اور بھی غنیمتیں دے جن پر اب تک تمہیں قابو نہیں پایا۔ اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، اور تم اللہ کے قاعدے میں کبھی بھی رد و بدل نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا تھا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ان کو دردناک سزا دیتے، یعنی ان کو حملہ کرنے کی اور جنگ کرنے کے لیے اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ کافی جو لوگ تھے وہ ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، تو اگر یہ لڑائی کرتے یا ان کو لڑائی کی اجازت مل جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کو بھی جن لوگوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور بظاہر لگ نہیں رہا تھا تو وہ بھی کہیں نقصان نہ اٹھا دیتے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی کون سی تھی؟ جاہلیت کی، سو اللہ نے انہیں اپنے رسول اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی
اور اللہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، نہ ڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے طور پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ مثال اس کھیتی کے جس نے اپنا ایک چھوٹا سا بالی اس میں سے نکلی، پھر اس سے مضبوط ہو گیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی شروع میں ایک بالکل چھوٹے سے پودے کی طرح یہ بڑھنا شروع ہوا، لیکن اب بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت سب سے پہلے بہت تھوڑی تھی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھ گئی، اور یہ ان کی کوالٹیز ہیں۔ سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، تو ان پر اپنی آواز بلند نہیں کی جائے، اور جو ان کا کلام ہے دونوں کا ان سے آگے بڑھ کر بات نہ کی جائے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو آواز کا والیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا جس مجلس میں آپ ہوں اس میں آوازیں اور شور شرابہ نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوگا تو کیا ہے، انسان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، جب لوگ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں یا باتیں اونچی اونچی کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ادب کے خلاف بات ہے۔ تو یہ اس چیز کا یہ ایک قاعدہ، یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کسی کی بھی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، انہیں عقل نہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ یعنی مدینہ والے تو ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا، بہت سے باہر آ کر آوازیں دیتے تھے زور زور سے، تو وہ کیا ہے، بے ادبی میں آتا ہے اور اس کو بے عقلی کہا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکل کر ان کے پاس آتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تم نادم ہو جاؤ۔ تو ون سائیڈڈ بات سن کر ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کر دیتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہوا اس کی گدی تک گالوں کو لے جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا ہے، اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے، یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی۔ تو جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی وہ اگر تمہاری باتوں پر ہی ماننے لگے، تمہاری باتوں پر ہی عمل کرنے لگ جائیں تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو جو کفر ہے، جو گناہ ہے اور نافرمانی کے کام ہیں، وہ انہیں برے لگنے لگتے ہیں اللہ کے احسان اور انعام سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر وہ لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اسے ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مذاق کیوں اڑاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ وہ دوسروں سے انسیکیور ہوتے ہیں تو پہلے ہی مذاق اڑا کر اٹیک کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ زندگی میں خود ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کرٹیسائز کر کے، ان کو مذاق اڑا کے جو ہے وہ جیلسی کی بنا پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر مذاق اڑا کر ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے اندر خود انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے اس کمپلیکس کو کیا کرتے ہیں، سیٹسفائی کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ یہ سختی سے منع کر دیا گیا کہ کسی پر ہنسنا بھی نہیں چاہیے اور مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے سامنے پھسل کر گر پڑا ہے یا اسے ٹھوکر لگی ہے تو کیوں اس پر ہنسنا؟ تو یہ بھی ایک مذاق اڑانے والے میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ اور دوسری بات، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم بھی اس کے بارے میں برا گمان شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے، اور پھر غیبت جو ہے وہ اس سے بھی بری بات ہے۔ یعنی غیبت کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرے، یعنی کسی میں کوئی عیب
پایا جاتا ہے، لیکن کیا ہے وہ اس کو یہ ناپسند کرتا ہے، چاہے اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کے نفس میں ہو، اخلاق میں، مال میں، اس کے والدین میں، اس کی بیوی میں، یا کسی بھی چیز میں نیگیٹو بات کرنا، اس کے غیر حاضری میں، یہ سب غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جاسوسی کرنا بھی بہت برا ہے۔ جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں، یا اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بات نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ کسی کی بھی نقل اتارنا، کسی بھی طریقے سے زبان سے بول کر یا آنکھ کے اشارے سے کسی بھی طریقے سے کسی پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، غیبت کہلاتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی باتیں کرنے، جو لوگوں کی باتیں کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں بیماری ہے، کیا ہے، غیبت کی بیماری ہے۔ تو غیبت اتنی بری چیز ہے، اور یہ ویسے بھی اس معاشرے میں بہت ہی عام ہے، یعنی ہر طریقے سے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی باتوں پر ضرور تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنبے اور قبیلے کس لیے بنا دیے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ لیکن جو ان کی وجہ سے، اپنے قبیلوں کی وجہ سے فخر جتاتا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ عزت جو ہے وہ کسی قبیلے کی فرد کی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اور اپنے دعوے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے باخبر کر رہے ہو؟ اللہ ہر چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اگر تم سچے ہو۔ یقین مانو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، بہت بڑے شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ یعنی کیا خیال کیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ انہی میں سے ہی آگاہ کرنے والا آ گیا ہے۔ سورہ قاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے، جمعہ کے خطبہ میں اس کی قرأت کرتے، عید کی نماز میں اس کی قرأت کرتے تھے، یعنی یہ بار بار پڑھتے تھے اس سورت کو۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی ہے کیا؟ یہ تو واپسی بڑی دور کی ہے، یعنی انسان مر کر مٹی ہو گیا ہے
تو پھر وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات تو بڑی عقل سے دور کی بات لگتی ہے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے؟ اس میں کوئی کسی قسم کا شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہبتاں ہیں بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے بھی نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے کیا کیا؟ عاد والوں نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر سچا آ گیا، یعنی ان پر پھر عذاب آیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، یعنی جو بھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سب خیال کا پتہ ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی سے انسان بات نہیں کرتا، لیکن کیا ہوتا ہے اپنے دل میں ہی باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ دل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان کے منہ سے کوئی لفظ ابھی نکل نہیں پاتا مگر نگہبان تیار ہوتا ہے، یعنی ہر بات لکھی جاتی ہے۔ اور موت کی بہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ لوگ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک انسان کو حشر تک ہانک کر لائے گا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، یعنی آج تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، یعنی اس کا سارا ریکارڈ وہ ساتھ اٹھا کر لائے گا، اور اب سارا ریکارڈ دیکھ اس کے سامنے رکھ کر کہے گا یہ فرد عمل ہے جو میرے پاس تھی۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، تو اسے سخت عذاب میں ڈال لو۔ اس کا ہم نشین شیطان کیا کہے گا؟ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں ہوگا، تو شیطان نے تو اس وقت بھاگنا ہی ہے اس بات سے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، یعنی پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تم بھر چکی ہو، وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، یعنی وہ اور مانگے گی کہ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، یعنی بالکل پاس لا کر جو تقویٰ والے ہیں ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور اس کا دل توجہ والا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں جو وہ چاہے گا وہ ملے گا، اور ہمارے پاس مزید زیادہ بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں،
وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر بھی ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے جبار نہیں، آپ تو قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ الذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، یعنی یہاں ہواؤں کی بات ہو رہی ہے جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، یعنی وہ ہوائیں جو ہیں وہ بوجھ بھی اٹھاتی ہیں، بادلوں کے بوجھ بھی اٹھاتی ہیں، اور پھر چلنے والی نرمی سے بھی جو چلتی ہیں کشتیاں، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یعنی فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن یا بدلے کا دن کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی کون؟ انسان تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقویٰ والے لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے وہ لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی محسنین تھے۔ اور ان کی عادتیں کیا تھیں؟ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ یعنی جب انسان باتیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بالکل سچائی والی بات، یعنی بات کرتا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، تو جو قیامت کا دن ہے وہ بھی اتنا ہی سچا ہے۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام دیا اور کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بچڑے کا گوشت لے آئے
اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ تو انہوں نے کہا ہاں، تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو کیا ہے؟ علم اور حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کو پتہ ہے کہ کس کو کب اور کیا اور کیسے دینا ہے۔ تو اگر یہ بڑھاپے میں ہیں تو بڑھاپے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اولاد دی۔ 27واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔